آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے کا ذکر ہے، جب میں جہاد کے لیے افغانستان گیا اور میرے ساتھ کو 50 طلبہ بھی تھے۔ ٹریننگ کے لیے صوبہ جاجی وہاں جانا ہوا۔ وہاں ایک ہمارے کمانڈر یمنی ابو الولید تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ اسلام کی مثال ایک سمندر کی ہے۔ اس سمندر میں اس مچھلی کو رہنے کا حق ہے جو زندہ ہوتی ہے۔ جو مچھلی مر جائے سمندر اسے اپنے اندر نہیں رہنے دیتا، فوراً اسے اپنی سطح پہ لے آتا ہے۔ یہ بات اس وقت کہی تھی جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جس کے صدقہ جاریہ اور حسنات ساریہ کے طور پر یہ محفل سجائی گئی ہے، جسے تکمیل بخاری کا نام دیا جاتا ہے، وہ بھی ہم سے رخصت ہوئے عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی وہ زندہ ہیں۔ انہوں نے اسلام میں زندہ بن کر دن گزارے ہیں۔ دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اس وقت تک مکمل عالم دین نہیں بنتے جب تک صحیح بخاری کا درسن سبق نہ لے لیں، اس کو پڑھ نہ لیں۔ یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ عزیز طلبہ، دل تو میرا کرتا تھا کہ اس امام بخاری کے جو کارنامے ہیں ان کو میں بیان کروں، لیکن یہ ہماری شروع سے ہی روٹین چلی آ رہی ہے۔ جس مقصد کے لیے اس مجلس کو سجایا جاتا ہے وہ اسی طرح ادھر ادھر کے کاموں میں وقت کو صرف کر دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس بخاری کو تالیف کیا ہے۔ اس کے کیا مقاصد تھے؟ کچھ وہ مقاصد ہیں جو عام طور پہ بیان کیے جاتے ہیں، جسے شارح بخاری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فتح الباری میں بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ مقصد ہے کہ صحیح روایات، مرفوع روایات، ان کو بیان کیا جائے، اور دوسرا یہ مقصد ہے کہ اس سے زندگی کے مسائل کا استنباط کیا جائے، اور تیسرا یہ مقصد ہے کہ مسائل استنباط کرنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں ایک منہج بھی دیا ہے۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں انہوں نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سوال کیا جاتا اور آپ کے پاس وحی کا علم نہ ہوتا تو آپ خاموش رہتے یا فرماتے کہ لا ادری، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہتے۔ یہ ہماری زندگی کا منہج ہے۔ یہ طلباء جو ہیں انہیں اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے اب سند فراغت لینے کے بعد عملی میدان میں اترنا ہے۔ آپ کے پاس سائلین نے آنا ہے، مسائل پوچھنے والوں نے آنا ہے، طرح طرح کے لوگ آئیں گے۔ تو آپ کا منہج یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کی رہنمائی جو کرنی ہے وہ کتاب و سنت سے کرنی ہے۔ ہمارے اہل حدیثوں کا یہ مزاج ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ آپ نے بتلایا ہے، دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت دیں یا حدیث پیش کریں،
حالانکہ علی الاطلاق یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے کہ ہر مسئلے کے لیے آپ کو قرآن کریم کے آیت کا حوالہ دیا جائے یا آپ کو کوئی حدیث کا ریفرنس دیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ امام بخاری نے کتاب الاحکام میں ایک عنوان اس طرح بھی قائم کیا ہے، الاحکام التی تعرف بالدلائل، وہ احکام جن کی شناخت دلالت سے ہوتی ہے۔ ما معنی دلالہ وما تفسیرها، دلالت کسے کہتے ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے۔ آپ اساتذہ سے پڑھتے رہے ہیں، اصول حدیث اصول فقہ کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں کہ دلالت کیا ہوتی ہے اور دلالت کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک دلالت ہے جسے ہم عبارت النص کہتے ہیں، کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے قرآن یا حدیث کی عبارت کو پیش کرنا، اسے عبارت النص کہتے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اس جھوٹی گواہی سے بچنے کے لیے اور رجس نجاست سے بچنے کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت بطور نص ہے۔ اور ایک مسائل کے استنباط کے لیے نص نہیں ہوتی، اس کی عبارت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس عبارت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے تمہارے جو والدین ہیں ان کے سامنے احترام سے پیش آؤ، اگر تمہارا نقصان بھی ہو جائے فلا تنہرہما، ان سے سختی سے پیش نہ ہو، ان کو مت چھڑکو۔ اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ والدین کو گالی دینا، والدین کی بے عزتی کرنا، والدین کو مارنا اور پیٹنا، یہ دلالت النص سے معلوم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت النص۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو عبارت ہے اس سے اشارتاً کسی مسئلے کا ہمیں علم ہوتا ہے، عبارت سے نہیں، دلالت سے نہیں، اشارے سے۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے معاملات میں مشورہ لے لیا کریں، جس سے یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک مجلس مشاورت ہونی چاہیے، مشاورت سے معاملات کو طے کیا جائے، اس سے انسان کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا خود بھی یہی طریقہ کار ہے۔ میں عرصہ سے یہ سوالوں کے جواب دیتا رہتا ہوں، لیکن میں مشاورت کرتا ہوں اپنے علماء سے، مشورہ کرنے کے بعد مسائل نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں، تو یہ اشارت النص سے معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کی ایک مجلس مشاورت ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس مشاورت تھی اس میں نوجوان بھی تھے اور عمر رسیدہ بزرگ بھی تھے، شبانم و کہولا جو الفاظ آتے ہیں حدیث۔ تو ایک دلالت یہ ہے کہ ان الفاظ کا تقاضا کسی مسئلے کو ثابت کرتا ہے، جسے اقتضاء النص کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حرمت علیکم امہاتکم، یہ حرمت کس معنی میں ہے؟ نص کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے مراد حرمت علیکم نکاح امہاتکم، کہ اپنی ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کے استنباط کے لیے ہم قرآن و حدیث کی آیت الفاظ کو ہی سامنے رکھیں، بلکہ دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 حدیثیں پیش کی ہیں اس سلسلہ میں کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے سوال کیا کہ غسل حیض کے بارے میں، جب میں حیض سے فارغ ہو جاؤں تو غسل کیسے کروں؟ تو آپ نے اسے کہا خذی فرصتاً ممسکتاً، ایک روئی جو خوشبو لگی ہوئی ہو اسے لے لو، فتوضئی بہا، اسے وضو کرو،
وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ روئی کے ٹکڑے سے وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پتلے ہیں، وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ فتوضئی بہا، وہ پوچھتے ہیں کیف اتوضأ بہا یا رسول اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زیرک، بڑی دانا خاتون تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل اور بصیرت دی تھی، وہ نبی کریم کی منشا اور مقصد کو سمجھ جاتی ہیں۔ اس عورت کا بازو پکڑا اور الگ جا کر اس کو سمجھا دیا کہ وہ خوشبودار جو روئی کا ٹکڑا ہے اسے وہاں وہاں لگاؤ جہاں خون کے نشانات ہیں، تاکہ ناگواری کے اثرات ختم ہو جائیں۔ یہ توضع، وضو کا معنی صرف یہ ہاتھ دھونے ہی نہیں ہے، لغوی طور پر وضو کا یہ بھی ایک معنی ہے کہ کسی جگہ پر اس روئی کے ٹکڑے کو لگا دینا۔ امام بخاری نے اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ دلالت لغوی بھی ایک ہوتی ہے۔ دوسری حدیث آپ نے پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ تین طرح کے، ایک وہ جو ان کو باندھتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، ایک وہ ہے جو اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہے لیکن دوسروں کو بھی وہ دیتا ہے، اور تیسرا وہ جو گھوڑوں کو باندھتا ہے فخرا و ریاء، فخر کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ پہلی قسم جو ہے لہو اجر، اس کے لیے اجر ہے، اور دوسرا لہو ستر، وہ پردہ پوشی کا کام دیتا ہے، اور تیسری قسم لہا وزر، وہ اس کے لیے بوجھ ہے۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان کر دی نا، ایک آدمی کہنے لگے یا رسول اللہ گدھوں کے بارے میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھوں کے بارے میں میرے پاس کوئی آیت نہیں ہے سوائے ایک آیت کے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ آپ نے ایک عمومی حکم میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، یہ ایک عمومی حکم ہے، اس میں اس خصوصی مسئلے کو داخل کر دیا۔ یہ بھی ایک دلالت کی قسم ہے، وہ لغوی تھی، یہ شرعی دلالت۔ تو امام بخاری نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ مسائل کے استنباط کے لیے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے، کس طرح لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو قطعاً آپ نے اپنی طرف سے بات نہیں کرنی ہے کہ آپ کہیں کہ اتنا پڑھ کر آ گیا، کوبا اکیڈمی سے سنڈے فراغت لے کر آ گیا، اس کو مسئلے کا بھی علم نہیں۔ خاموش رہیے، آپ جتنے بھی پڑھ لیں، جتنے بھی آپ سٹڈی کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ لوگ۔ جب وہ کہتے ہیں کہ لا ادری، مجھے علم نہیں ہے، آپ سے مسئلہ پوچھا گیا ای البقاء خیر و ای البقاء شر، اس دھرتی پر، اس عالم رنگ بو میں کون سی جگہ بہتر ہے اور کون سی جگہ بدتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری، مجھے پتہ نہیں۔ جبرائیل آئیں گے، ان سے پوچھ کر میں آپ کو بتلاؤں گا۔ جبرائیل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ای البقاء خیر و ای البقاء شر، جبرائیل نے میں ہاتھ کھڑے کر دیے، یا رسول اللہ مجھے بھی پتہ نہیں۔ رب العالمین کے حضور جاؤں گا، وہاں جب بات کرنے کا باریابی اجازت ملے گی، کہ وہاں تو ہر ایک کو بات کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے نا، وَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، اجازت ملے گی تو میں پوچھوں گا اللہ سے اس کے بارے میں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اجازت طلب کی، اجازت مانگی تو پوچھا، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ جبرائیل نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، پھر آپ نے سائل کو بتلایا کہ خیر البقاء مساجدها وشر البقاء اسواقها، بہترین دنیا کا خطہ یہ مسجدیں ہیں اور بدترین خطہ یہ بازار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ، یا آپ خاموش رہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ کو یہودی آئے،
انہوں نے سوال کیا روح کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کہتے ہیں پھر آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے وقت طاری ہوتی تھی، اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا اے السائل، سائل کہاں ہے؟ تو یہ آیت پڑھ کے سنا دے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو آپ قطعاً جرات اور جسارت نہ کریں اپنی طرف سے بتانے کی جب تک کہ آپ کو وحی سے علم نہ ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کئی ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت کے لوگ یہ احبار و رہبان ان کی بات کو حرف آخر قرار دیتے تھے کہ انہوں نے جو کہہ دیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے جو انمٹ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سوچا کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ بندے ہیں، انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں، ان کی بات کو ہم حرف آخر قرار دیں تو کیوں دیں؟ میں وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں کہ ان کا نقصان کیا ہوا۔ جو لوگ اپنی ائمہ کرام فقہاء عظام کی بات کو آخری اتھارٹی قرار دیتے تھے، اس کی زد کہاں کہاں پڑتے تھے؟ یا تو وہ فرد عقیدت میں آ کر ایسا کرتے تھے یا غلوب تعصب میں آ کر ایسا کرتے تھے۔ فرد عقیدت کا مطلب کیا ہے؟ آپ طالب علم ہیں، خرید و فروخت کے بیان میں ایک آتی ہے خیار مجلس۔ خیار مجلس یہ ہے کہ آپ نے کچھ سودا لیا ہے، پیسے دے دیے ہیں، ابھی مجلس قائم میں، مجلس برخاست نہیں ہوئی ہے، آپ کو یہ حق ہے آپ اپنی چیز واپس لے لیں، دوسرے کو حق ہے وہ قیمت آپ کی آپ سے واپس لے لیں۔ اس کو کہتے ہیں خیار مجلس۔ مجلس ختم ہو گئی، سودا پکا ہو گیا۔ احناف کے نزدیک یہ بات ایسے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کو سودا کرتے نا، اس کو پسند آ جاتا فوراً مجلس کو ختم کر دیتے۔ لیکن یہ حضرات نہیں مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آخر ہمارے بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ کو اندھیرے میں نہیں کہی ہیں، ان کے پیچھے بھی علم ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کچھ بزرگ ایسے تھے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک، امام بخاری نے جو کہا ہے، امام شافعی نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس لیکن کے آگے بڑی اندھیر نگری ہے۔ لیکن نحن مقلد امام ابو حنیفہ، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، یجب علینا تقلید امامنا، ہم پر امام کی تقلید واجب ہے۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، یعنی حق بات واضح ہے، حدیث کا تقاضا واضح ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یجب علینا تقلید امامنا۔ یہ ہے فرط عقیدت، عقیدت میں آ کر یا تعصب کی وجہ سے کسی بات کا انکار کر دینا۔ وہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ان کو بیٹی دینی نہیں چاہیے، ان کی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، یہ قرآن کریم کا مسئلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے فقہاء ہیں، امام شافعی ہمارے مدعی مقابل ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ ہم ان کو بھی اپنے مدعی مقابل میں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اہل کتاب ہیں، ان سے ہم لڑکی لے تو سکتے ہیں، ان کو لڑکی دیتے نہیں۔ یہ ہے تعصب کی انتہا۔ امام بخاری نے اس سے بغاوت کی ہے، وہ کہتے کہ نہیں،
انہوں نے کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ اس میں جا بجا یہ عنوان کیے ہیں، باب الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی چاہیے، نہ کہ آپ کسی امام کی پیروی کریں، کسی امام کی بات کو مانیں، بات کو مانیں لیکن اس کی کوئی حدود و قیود تو ہونی چاہیے۔ امام بخاری اس کو نہیں مانتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ہمیں جو کتاب دی ہے اس میں زندگی کے ہر شعبہ میں ہدایت ہے، کوئی شعبہ آپ کا ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ یہ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو مسائل درپیش ہیں آپ اس کو کتاب و سنت پر پیش کر دو، اس سے رہنمائی لو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے باتیں بناتے رہیں۔ آپ نے شروع بخاری سے لے کر آخر تک یہ کتاب بدء الوحی سے لے کر کتاب التوحید تک یہ تقریباً 97 کتابیں ہیں، اور پھر ہر کتاب کے اندر ابواب ہیں، ایک باب نہیں ہے، پوری زندگی کو امام بخاری نے سمو دیا ہے۔ یہ کوئی ایک دو باتیں نہیں ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے پہلو شمار کرنا چاہیں، یہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ، زیادہ سے زیادہ 32-33 سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ امام بخاری نے ہمارے سامنے جو کتاب رکھی ہے پورا ڈیٹا ہے زندگی کا، ہمارے سامنے جو بھی مسائل آتے ہیں براہ راست امام بخاری نے ان کو کتاب و سنت سے ان کو مسائل کو اخذ کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر بڑا ہی احسان ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو ہمارے لیے ایک کھلی کتاب جس میں زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اس میں بیان نہ ہوا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری رسائی وہاں تک نہ ہو، ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ تو میرے عزیز طلبہ اور میرے علماء کرام، امام بخاری کی یہ کتاب بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اس نعمت کی قدر کیجئے اور اس پر مغز ماری کیجئے، اپنے دماغ کو اس پر لگا دیجئے۔ اس کو آپ زندگی کا کوئی مسئلہ آپ کا ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو اس میں اس کی رہنمائی نہ مل سکے۔ تو آئیے، یہ جو امام بخاری نے کتاب لکھی ہے یہ زندگی کا پورا انسائکلوپیڈیا ہے۔ آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، اور آخر میں یہ کتاب التوحید ہے۔ کتاب التوحید اس کے 58 باب ہیں۔ پہلے باب میں امام بخاری نے یہی بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام نے جو پہلی دعوت دی ہے وہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی ہے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اسماء صفات میں اپنی ذات میں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ پہلا باب ہے، اور اس سے آپ نے حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت بیان کرتے ہیں، اور آپ نے جب موسیٰ اشعری کو یا معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو وہاں آپ نے کہا تھا اول ما تدعوہم، پہلی جو تو نے دعوت دینی ہے لوگوں کو وہ یہی ہے کہ الہ یوحد اللہ، و اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے، یہ اللہ کی توحید اس کو بیان کرنا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، توحید کی دعوت نہیں ہے، توحید کی دعوت نہ دیں آپ۔ یہ جتنے بھی محدثین کے مقابلہ میں جتنے مذاہب ہیں نا وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں باب نمبر 2 سے لے کر باب نمبر 31 تک اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں ہم نے کیا ذہن رکھنا ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ذہن رکھنا ہے،
اور اسی طرح امام بخاری نے پھر آپ نے یہ بتلایا ہے کہ جو انسان ہے اس کو اگر ضرورت پڑے تو اس نے رہنمائی کہاں سے لینی ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے یا اللہ کے رسول کی احادیث ہیں۔ یہ چلتے چلتے کام آخر تک یہاں پہنچا ہے کہ انسان جب عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے بعد اس کا کون سا عمل ہے جو اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کرتا ہے اور کون سا عمل ہے جو اس قبولیت سے محروم رہتا ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، امام بخاری کی یہ جو کتاب توحید ہے یہ کوئی معمولی سی کتاب نہیں ہے۔ ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ سال میں اس ساری کتاب کو پڑھ جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر اس کتاب توحید کو ہی پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، سوچ کر پڑھا جائے، تو کتاب توحید جو ہے یہی ہماری رہنمائی کے لیے کافی اور وافی ہے۔ کتاب توحید جو ہے اس میں امام بخاری نے آخری جو باب قائم کیا ہے وہ یہی ہے کہ ان اعمال بنی آدم یوزن، جو آدم کی اولاد کے اعمال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن عدل و انصاف پر مبنی ترازو قائم کر دیے جائیں گے اور انسان کے جو اعمال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا۔ اس وزن کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وزن کس چیز کا کیا جائے گا؟ وزن اعمال کا کیا جائے گا یا عمل کرنے والوں کا کیا جائے گا؟ امام بخاری کا یہ ذہن ہے کہ جو عمل ہے نا اس کا وزن کیا جائے گا۔ عمل جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تکڑی میں رکھ کر تو لی جائے، لیکن آج کی سائنس کے دور نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ اگر گیس کو تولا جا سکتا ہے، ہوا کی پیمائش ہو سکتی ہے، تو عمل کی پیمائش بھی ہو سکتی ہے، عمل کو بھی تولا جائے گا۔ اور پھر امام بخاری نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ انسان کے اعمال کو تولا جاتا ہے، اس کے اقوال کو بھی تولا جاتا ہے، وہ حدیث جو مشہور ہے اس کو پیش کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آخری حدیث جو امام بخاری نے پیش کی ہے نا، اسے یہی بات ثابت کی ہے کہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا اور انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جب انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس سے دو عمل مستثنا ہیں۔ ایک وہ 70,000 جن کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، جن کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ لوگ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ بدشگونی نہیں لیں گے، کسی چیز کو وہ منحوس خیال نہیں کریں گے، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور کسی کو منحوس خیال نہیں کریں گے، وَلَا يَكْتُبُونَ، اور جب انہیں کو بیماری آئے گی تو آگ سے داغ نہیں دیں گے، اور اسی طرح اللہ پر توکل کریں گے۔ ان کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، فرمایا کہ یہ اعمال، ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، یہ جنت میں جائیں گے بغیر وزن کے، بغیر حساب کے۔ یہ 70,000 ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے 70,000، ہر آدمی اپنے ساتھ 70,000 کو مزید لے کر جائے۔ کتنے تعداد ہوں گے جو بغیر حساب کے، بغیر وزن کیے اعمال کے جائیں گے۔ اور دوسری وہ کفار کی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن نہیں کریں گے، بغیر وزن کیے ان کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ یہ دو ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا وزن نہیں کیا جائے گا، باقی جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کا اعمال کا وزن کیا جائے گا۔
अन्ना आमाल बनी आदम, और कुछ लोग कहते हैं कि आमाल का वजन नहीं किया जाएगा बल्कि जो अमल करने वाले हैं उनका वजन किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न मसूद एक दफा किसी दरख्त पर चढ़े हुए थे, उनकी पतली पतली पिंडलियां देखकर सहाबा किराम हंसने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस पिंडलियों को देखकर हंसते हो, ये पिंडलियां जब तराजू में रखी जाएंगी तो सबसे ज्यादा इन पिंडलियों का वजन हो, उनका भी वजन किया, अमल करने वालों का भी वजन किया जाए। बहरहाल हमारा यही मौक़िफ़ है कि जो आमाल हैं इनका वजन किया जाएगा। और फरमाया कालिमतान हबीबतान, दो कलमे ऐसे हैं जिनका वजन किया जाएगा। सकीलतान फिल मीज़ान, जो मीज़ान में बड़े भारी होंगे। खफीफतान अलल लिसान, ज़ुबान पर बड़े हल्के फुल्के होंगे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे जब इनको रख कर तोला जाएगा, इनका अपना बहुत वजन होगा। यहां एक बात ये भी समझने की है, इमाम बुखारी इससे ये साबित करना चाहते हैं, एक है कुरान और एक है तिलावत कुरान। जो कुरान है इसका तो वजन नहीं किया जाएगा, ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की कलाम, अल्लाह की सिफत, इसको तराजू में नहीं रखा जाएगा। जो इंसान का अपना अमल है तिलावत, इसका वजन किया जाएगा। इमाम बुखारी इससे ये साबित करना चाहते हैं कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, जो इंसान जुबान से कहता है ना, इसका वजन किया जाएगा। वगरना अल्लाह की कलाम वो वजन की मोहताज नहीं है, अल्लाह के कलाम को तकड़ी तराजू में नहीं रखा जाएगा। तो इमाम बुखारी ने इससे यह साबित किया है कि जो इंसान के अमाल हैं, इसके जो अकवाल हैं, उनको तोला जाएगा। कुछ लोगों ने इसका इनकार किया था कि यह अमाल नहीं तोले जाएंगे, इनकी जरूरत तोलने की नहीं है। इमाम बुखारी ने उनकी तरदीद की है इससे, और इस तरह और भी कई मसाइल का इस्तेमाल इससे होता है। तो मैं अपने अजीज तलबा को आखिर में यही नसीहत करना चाहूंगा कि आप लोग चूंकि इस बुखारी को पढ़कर फारिग होने वाले हैं, तो आप इसी पर ब्रेक ना लगा लें। अभी काम बहुत बाकी है, अभी तो आपने पहली सीढ़ी चढ़ी है, तो आगे काम अब शुरू होने वाला है। आपने इस बुखारी को छोड़ना नहीं है, इसे मजबूती से थामना है। इसके अंदर इमाम बुखारी ने जो जौहर रखे हैं, आपने उनको तलाश करना है। ये इमाम बुखारी की किताब मामूली किताब नहीं है, पूरा इंसाइक्लोपीडिया है जिंदगी गुजारने के लिए, पूरा एक दस्तूरी अमल है। इसमें कोई ऐसा मसला आपको नहीं मिलेगा जिसका जिक्र इमाम बुखारी ने ना किया। आप अपनी जरूरियात को गिने शुमार करें ना, तो आपकी जरूरियात आप ज्यादा से ज्यादा 25, 30, 40 तक शुमार कर सकते हैं। लेकिन इमाम बुखारी ने बड़ी बड़ी ये जरूरियात हैं, वो तकरीबन 97 के करीब है जो इमाम बुखारी ने किताबें, ये किताबुल ईमान है, किताबुल इल्म है, किताबुल सलात है, किताबुल आसान है, किताबुल ज़कात है, किताबुल जिहाद है, किताबुल किताल है। ये तकरीबन कितनी है, ये 95 के करीब इसकी किताबें बड़ी बड़ी जो हैं। जो इसके ज़ैली अबवाब हैं वो इससे कहीं ज्यादा है। आप इस बुखारी को मामूली ख्याल ना करें, इस बुखारी के अंदर अपने आप को मगन कर लें। आपको बड़े बड़े जौहर इससे मिलेंगे। आपका मकसद ये नहीं है कि आपने बुखारी खत्म कर ली है तो आपके हाथ में इल्म का खजाना आ गया है। ये तो इमाम बुखारी ने आपको इल्म की चाबी दी है, अब आगे आपने इस चाबी के जरिए खजानों को खोलना है। अब खजाने खुलते चले जाएंगे और आपका अल्लाह तबारक व तआला अजर और सवाब आपको बढ़ाता जाएगा। तो मैं अजीज तलबा से यही नसीहत करना चाहता हूं कि आप इस किताब को पढ़ें। इसके अंदर जो अल्लाह ताला की तरफ से इमाम बुखारी ने खजाने रखे हुए हैं उनको निकालें और अपनी जिंदगी में इस किताब को महबर बना लें। इसके मुताबिक चलेंगे तो अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत में कभी महरूम नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इमाम बुखारी की जो जुहूद हैं और इनकी जो काविशें हैं उसके मुताबिक हमें ढालने की तौफीक अता फरमाए और इमाम बुखारी की जो ये किताब
جو انسائکلوپیڈیا ہے زندگی کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔